آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر شاید آپ کا دل ہل جائے، شاید آپ کی آنکھیں بھیگ جائے اور شاید آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ صبر، برداشت، وفاداری اور خاوند کی خوشی ایک مسلمان عورت کی زندگی میں کتنی بڑی حقیقت رکھتی ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی صحابیہ کا جس نے اپنے دل کے ٹکڑے کو کھو دینے کے باوجود اپنے شوہر کے چہرے پر غم کا ایک سایہ بھی نہیں آنے دیا۔ ایک ایسی ماں جس کے سامنے اس کا فوت شدہ بچہ رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ مسکرا کر شوہر کا استقبال کرتی رہی، صرف اس لیے کہ اس کے خاوند کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت اتنا صبر کر سکتی ہے؟ آپ سنیں گے تو یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ آئیے اس ایمان فروز عظیم واقعہ کو دل تھام کر سنیے۔ امانت کا عظیم واقعہ، صحابیہ کا بے مثال صبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے گھر سے نکل گئے۔ انہی دنوں اللہ نے ان کے گھر ایک بیٹے کی نعمت عطا کی۔ بیوی چاہتی تھی کہ جب شوہر واپس آئے تو یہ خوشخبری اپنے ہاتھوں سنائے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ شوہر کی واپسی سے چند گھنٹے پہلے وہ معصوم بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بچہ انتقال کر گیا تو ماں کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ دل چیخ رہا تھا، آنکھیں بھر رہی تھی، لیکن اسے سب سے زیادہ یہ فکر کھائی جا رہی تھی، اتنے مہینوں بعد میرا شوہر گھر آئے گا اور جب یہ سنے گا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اس پر کتنا صدمہ گزرے گا۔ کاش وہ آ کر ایک بار اپنے بیٹے کو زندہ حالت میں پیار کر لیتا، مگر وہ عورت صابرہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہلایا، کفنایا، نرم کپڑے پہنائے اور چارپائی پر آرام سے لٹا دیا۔ کسی کو بچے کے انتقال کی خبر نہ کی تاکہ شوہر کی پہلی خوشی غم میں نہ بدل جائے۔ شوہر گھر واپس آ گیا۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ گھر داخل ہوئے تو پوچھا، کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ہمیں کیا دیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا تھا۔ شوہر نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بیوی بولی، سکون میں ہے۔ شوہر سمجھا شاید بچہ سو رہا ہے۔ رات ہوئی، شوہر نے کھانا کھایا، بیوی نے بھی ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے کوئی غم نہ ہو، مگر اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف اللہ جانتا تھا۔ سامنے چارپائی پر اپنے فوت شدہ بیٹے کی لاش پڑی تھی، مگر وہ صرف اس لیے صبر کر رہی تھی کہ شوہر کے چہرے پر غم کی ایک لکیر بھی نہ آئے۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی، امانت کی مثال۔ صبح بیوی نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ شوہر نے کہا، پوچھو۔ بیوی بولی، اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ امانت واپس مانگ لے تو کیا اسے خوشی سے واپس دینا چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ شوہر نے کہا، امانت تو خوشی سے ہی واپس کرنی چاہیے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تو پھر سن لیجئے، اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی۔ آپ کے آنے سے کچھ وقت پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی ہے۔ جائیے اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ شوہر پر رکعت طاری ہو گئی۔ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم نے اس عورت کے صبر، عقلمندی، حسن معاشرت کی تعریف کی اور دعا دی، اللہ تم دونوں کے لیے اس رات میں برکت رکھے۔ اللہ نے واقعی اس رات میں برکت ڈال دی۔ اللہ نے اس جوڑے کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو آگے چل کر حافظ قرآن بنا، حافظ حدیث بنا اور دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہوا۔ یہ اس عورت کے صبر کا پھل تھا، اس کی وفاداری کا بدلہ تھا، اس کے حسن معاشرت کی برکت تھی۔ آخری پیغام دوستو، یہ تھا وہ عظیم واقعہ جس میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کی موت کا غم اپنے سینے میں دفن کر لیا، صرف اس لیے کہ اس کے شوہر کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیسا عجیب صبر تھا، کیسی عظیم برداشت تھی، کیسی بے مثال وفاداری تھی کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو کھو دینے کے باوجود وہ پوری رات مسکراتی رہی، شوہر کو تسلی دیتی رہی اور اللہ کی رضا پر قائم رہی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دل میں اللہ کا یقین، زبان پر صبر اور سینے میں ایمان ہو
تو اللہ ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐ मेरे सुनने वालों, अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में कोई आजमाइश आए तो इस माँ के सब्र को याद करना, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी महरूम नहीं छोड़ता। अगर ये बात दिल को लगी हो, इस अजीम वाक़े को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। शायद किसी का दिल मजबूत हो जाए, किसी का ईमान ताजा हो जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए।